بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک یہودی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جا رہے تھے تو وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں آپ کے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا اور کہا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ گرم ہو رہا تھا اور اس کی گرمی آپ کو تکلیف دے رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہیں کیا اور نہ کوئی سخت لفظ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر رات آ گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہی ادا کی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ رہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس طریقے سے میں آپ کے صبر کے پیمانہ کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور وہ طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ سخت مزاج اور بیہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر مبعوث ہونے کے 3 سال بعد خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرے عرب سے لوگ مکہ مکرمہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے آواز کو بلند کر کے کہا، لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے حیران ہو کر یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوتی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے، وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر مارا۔ اس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا پیچھا کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ ناکام اور نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی آسنا میں ایک شخص نے حضرت
علی علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا پر ظلم کیا اور بعد کا کہنا ہے کہ نبی اکرم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کریں، ممکن ہے کہ ہمیں کہیں ان کا نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان۔ آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے بارے میں بتائے؟ اس وقت جبرائیل امین آئے اور رسول خدا پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں، آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پتھر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب پتھر برسانے میں تھوڑا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے جو تم اپنے قبیلہ کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو؟ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان واقعات کے ساتھ کیا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی اور ذلت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیف اٹھائی اور صدمے برداشت کیے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔